اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، ہمیں بہت سارے لوگ میسیجز کرتے ہیں، واٹس ایپ کرتے ہیں، کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی تسبیح بتائیں، کوئی ایسا عمل بتا دیں جو اس وقت معاشرے کے اندر جادو ٹونا، نظر بد، حسد کے معاملات چل رہے ہیں، ہم اس سے محفوظ رہیں۔ تو یہ حفاظت کا عمل ہے، اور اتنا آسان عمل ہے کہ صرف ایک تسبیح روزانہ تیسرے کلمے کی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، ایک تسبیح صرف۔ اللہ والو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قرب قیامت یا قرب دور میں میری اولاد، میرا کاروبار، میری صحت، یا پھر اللہ رب العزت نے مجھے جو اور نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں وہ اس شر سے محفوظ رہیں، جادو ٹونے سے محفوظ رہیں، حسد سے محفوظ رہیں، یا پھر کسی کالی نظر سے محفوظ رہیں، یا پھر ہم بلاؤں سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے محفوظ رہیں، تو اللہ والو، جس نے اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیا کہ بعد نماز فجر یا بعد نماز عشاء، جو کسی کو آسانی ہے، جس نے معمول بنا لیا ایک تسبیح روزانہ تیسرے کلمے کی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اللہ رب العزت اس کے قریب کسی غم کو، بیماری کو، مصیبت کو، جادو کو نہیں آنے دے گا، کسی پریشانی کو نہیں آنے دے گا، غربت کو نہیں آنے دے گا، فقر کو نہیں آنے دے گا، جادو کو نہیں آنے دے گا۔ یا پھر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے کہ جس نے پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، جس نے یہ تیسرا کلمہ پڑھا اس کے قریب نہ پریشانی آئے گی نہ غم آئے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کا، اعلان کا اوپر، یا اس حدیث پاک کے اوپر اپنا یقین کامل رکھیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ ایسا کلمہ ہے کہ پوری کائنات اس کلمے کی برکت سے قائم اور دائم ہے۔ تو جو یہ کلمہ پڑھتا رہے گا، اللہ رب العزت اسے اور اس کی آل اولاد کو قائم اور دائم رکھیں گے، اور جو نعمتیں دی ہیں وہ بھی قائم اور دائم رہیں گی۔ اللہ والو، وہ لوگ جو بالکل سکھی زندگی گزار رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی بات، کوئی طنز کا تیر چلتا ہے، کوئی تکلیف دینے والی بات ہو جاتی ہے، تو وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس بات سے بھی محفوظ رہیں، تو میں یہ عرض کروں گی کہ ایک تسبیح روزانہ صبح پڑھ لیں، دوپہر کو پڑھ لیں، یا پھر شام کو پڑھ لیں، رات کو پڑھ لیں، چھوڑنی نہیں ہے۔ ایک تسبیح روزانہ جس نے تیسرے کلمے کی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، تیسرے کلمے کی پڑھی، اس کو کسی بھی وظیفے کی ساری زندگی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو جتنا بھی وقت ملے اس میں سے کچھ وقت درود پاک پڑھو اور کچھ وقت میں استغفار کیا کرو۔ اب آپ کہیں گے کہ کسی کے بھی دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ صرف تیسرا کلمہ 100 بار پڑھیں گے تو اللہ رب العزت اتنا سب کچھ عطا فرما دیں گے، ہمیں اتنا سب کچھ مل جائے گا۔
تو اللہ والو اس سے تو اتنا کچھ ملے گا کہ میں اگر قیامت تک بھی بیان کرتی رہوں تو ختم نہیں ہو سکتا، اور اگر قیامت آنے پر میں کہوں کہ میں نے تیسرے کلمے کا حق ادا کر دیا تو اس کا حق بھی ادا نہیں ہو پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 100 بار پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ رب العزت اس کو 99 بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے۔ جس نے کیا پڑھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور کتنی بار پڑھا؟ صرف 100 بار۔ اللہ والو صرف 100 بار 99 بیماریوں سے اللہ رب العزت آپ کو محفوظ رکھے گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ 99 بیماریاں کون سی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے چھوٹی بیماری غم ہے، اسے کوئی غم نہیں آئے گا، فقر نہیں آئے گا۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس سے بڑی بڑی جو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تنگ دستی کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہیں؟ یعنی کہ اس کو کوئی غم نہیں آئے گا، تمام آفت و بلیات جو ہیں اللہ رب العزت ان سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ صرف لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے۔ جس نے کہا اللہ اکبر، جس نے کہا لا الہ الا اللہ، اور جس نے کہا سبحان اللہ، اور جس نے پڑھا الحمدللہ، جب یہ سارا جوڑیں گے تو یہ بنے گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور دوسری بات جو سب سے اہم ہے، جو آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں، اللہ والو جس نے پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ والو توجہ ذرا میری طرف کیجئے گا، یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ لوگوں کو میں نے سمجھانی ہے اس تیسرے کلمے کے حوالے سے۔ ہوا کے اندر جتنے پرندے ہیں جو پرواز کر رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، دریاؤں اور سمندروں کے اندر جتنی بھی مچھلیاں ہیں، جنگلات کے اندر جتنے بھی درندے ہیں، جنگلی جانور ہیں، حیوان ہیں، سب کے سب جو تیسرا کلمہ پڑھے گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کے لیے استغفار کریں گے۔ سبحان اللہ، یہ جتنی مچھلیاں ہیں سمندروں میں، دریاؤں میں، جہاں بھی جتنے پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں، جتنے جنگلی جانور ہیں، صرف تیسرا کلمہ پڑھنے والے کے لیے دن رات استغفار کریں گے۔ تو اللہ والو اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو ذرا تصور کرو، ہوا میں جو پرندے پرواز کر رہے ہیں وہ تیرے لیے استغفار کر رہے ہیں، جنگل کے جو درندے ہیں وہ بھی تیرے لیے استغفار کریں گے، دریاؤں اور سمندروں میں جو مچھلیاں ہیں وہ بھی تیرے لیے استغفار کریں گی۔ تو جس کے لیے اتنی رحمت اللہ رب العزت سے طلب کی جائے، اس کو کون سا غم آ سکتا ہے؟ اس پر کون سی پریشانی آئے گی؟ تو بجائے اس کے کہ غم آئے، پریشانیاں آئیں، تو پھر آپ ان کا علاج ڈھونڈتے پھرو، تو اللہ والو پھر جانے کب شفا ہوتی ہے؟ 1 دن بعد ہوتی ہے، 1 مہینے بعد ہوتی ہے، 6 مہینے بعد ہوتی ہے، یا سال بعد ہوتی ہے۔ تو شریعت مطہرہ کا مزاج یہ ہے کہ بیمار ہوں ہی نہ، پریشانی آئے ہی نہ، غم آئے ہی نہ، آپ اپنی انشورنس کروا لیں۔ کیا کروا لیں؟ آپ اللہ رب العزت سے اپنی انشورنس کروا لیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ تیسرا کلمہ پڑھیں، اور اس کا پڑھنے والے کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ یہ کائنات جو کھڑی ہے اور جو اس کو پڑھے گا اللہ رب العزت اس کو بھی قائم دائم رکھے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تیسرا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے میں نے یہ کائنات قائم دائم رکھی ہے۔ تو اللہ والو رب العزت آپ پر بھی ہر مصیبت، ہر پریشانی کو ختم فرما دے گا اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ والو تمام حضرات سے میں گزارش کرتی ہوں کہ ایک تسبیح تیسرے کلمے کی اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، روزانہ کی روٹین میں اس کو شامل کر لیں، چلتے پھرتے پڑھیں،
اٹھتے بیٹھتے پڑھیں. آپ کو جب یاد آ جائے تب آپ نے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، چاہے دن میں، رات میں، دوپہر میں، کسی بھی وقت آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں تو اللہ رب العزت آپ کو ہر آفت سے، جادو ٹونے سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، غموں سے ہمیشہ کے لیے نجات فرما دیں گے. میرے بہن بھائی اس بات کو ذہن نشین کر لیں. یہ میں نے آپ کو بہت بڑی بات بتائی ہے، یہ میں نہیں کہتی، یہ میرا رب کہتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے والے پر تمام پرندے، چرند پرند جو بھی ہیں، اڑنے والے یا رینگنے والے جو بھی ہیں، تمام کے تمام اس انسان کے لیے استغفار کرتے ہیں. دریاؤں میں، سمندروں میں، جھیلوں میں، جہاں بھی جتنی بھی مچھلیاں ہیں، تمام کی تمام تیسرا کلمہ پڑھنے والے اس انسان کے لیے استغفار کرتی ہیں. جنگلات کے جنگلی جانور، درندے جو بھی ہیں جنگلوں میں، تمام کے تمام جانور، تمام کے تمام حیوانات اس انسان کے لیے استغفار کرتے ہیں. جب اللہ کی رحمت اس طرح مانگی جائے گی تو کیا خیال ہے آپ کا کہ آپ پر کوئی غم آئے گا؟ آپ پر کوئی پریشانی آ سکتی ہے؟ آپ اللہ کے قریب آ جائیں گے اور اللہ کی رحمت میں آ جائیں گے. تو میرے بہن بھائی اس بات کو توجہ کے ساتھ سن لیں کہ آپ پر اللہ رب العزت کی کتنی رحمت ہے. انشاءاللہ تعالی العزیز تیسرے کلمے کے حوالے سے اور بھی بہت ساری ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ اس کو اگر میں قیامت تک بھی اس کی تعریف کرتی رہوں تو میں نہیں کر سکتی. اتنا فیض اللہ نے اس تیسرے کلمے میں رکھا ہوا ہے. خالی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ ہر 99 بیماریوں سے اس کو شفا دے سکتے ہیں. تو پورا کلمہ پڑھنے پر آپ پر کتنی رحمت ہو سکتی ہے، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات کا. تو اللہ والو 3 کام اپنی زندگی میں شامل کر لو. وہ 3 کام کون سے ہیں؟ اللہ والو اگر یہ 3 کام آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں، عیش و عشرت، دولت، شہرت، عزت، رتبہ، مرتبہ، پیسہ، کاروبار، گاڑی، بنگلہ، ہر چیز آپ کے مقدر میں ہوگی. ایسے خوش نصیب آپ انسان بن جائیں گے کہ دنیا آپ کو دیکھ کر رشک کرے گی کہ اس کے پاس ایسا کون سا قارون کا خزانہ ہے جس کی وجہ سے یہ اتنا مالدار ہے. اس کے پاس ہر دنیا کی نعمت ہے، ہر آسائش ہے، اور یہ کس قدر پرسکون ہے. اللہ والو وہ 3 کام کون سے ہیں؟ سب سے پہلا کام، خود کو 5 وقت کا نمازی بنا دو. 5 وقت نماز کی پابندی شروع کر دو. اگر آپ پہلے سے نہیں کرتے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آج ہی 5 وقت کی نماز کی پابندی شروع کر دو. دوسرا کام، ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرو. اللہ والو جب بھی آپ واش روم جائیں، اپنی حاجت رفع ہو کر آئیں تو آپ ہاتھ تو دھوتے ہی ہیں، آپ وضو بھی کر لیں. 1 منٹ 1.5 منٹ لگتا ہے، آپ وضو بھی کر لیں تسلی کے ساتھ. اسی طرح آپ وضو میں پاک صاف حالت میں رہیں اور روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا بہت قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھ لیا کریں، وہ بھی آپ پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اللہ والو تیسری اور سب سے اہم بات جو آپ لوگ میری طرف توجہ کریں، میرے بہن بھائی میری طرف توجہ کر لیں، یہ بات بے حد ضروری ہے جو ہم لوگوں نے اگنور کی ہوئی ہے. اللہ والو آپ بد نظر نہ ہوں، یعنی کہ آپ کی نظر پاک ہو، آپ کی تنہائیاں پاک ہوں. موبائلوں میں بہت سارا گند بھرا ہوا ہے اور ہر بندے کے پاس الگ الگ سے موبائل ہے. موبائلوں کی بیماری ہم سب کو لگ چکی ہے. تو اللہ والو کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ کس کے موبائل میں کیا ہے. آپ اپنے موبائل کو خود صاف رکھیں، موبائل میں کوئی ایسی چیز نہ رکھیں، اور تنہائی میں بھی کوئی ایسا عمل یا ایسا گناہ مرتب کرنے سے ڈر جائیں کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا یا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. میں دنیا کی نظروں سے تو اوجھل ہوں مگر میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو آپ یقین کریں، میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو آپ کو ہرا سکے یا نیچے گرا سکے یا آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ سکے.
سکے، صرف آپ کے دل میں اس بات کو لے کے ڈر آ جائے تو اللہ کی رحمت آٹومیٹک آپ پر آ جائے گی۔ اللہ سے ڈرنا، موت کا خوف اپنے دل میں رکھنا کہ ایک دن مجھے موت آنی ہے اور میں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اور جب میرا اعمال نامہ میرے سامنے پیش کیا جائے گا تو اس میں یہ گناہ موجود ہوگا جو میں نے یہاں پہ دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو کر کیا تھا، لیکن میرے رب نے اس کو دیکھا ہے اور وہ گناہ میرے اعمال نامے میں لکھا جا چکا ہے۔ تو اللہ والو، اس چیز سے بچنے کے لیے آخرت کی تیاری آپ کو دنیا سے کر کے جانی ہے۔ ہم سب کی آخرت اللہ